میں پاکستان ہوں، کھیتوں کھلیانوں مرغزاروں سنگلاخ چٹانوں دریاؤں اور سبززاروں کا وطن، ملاحوں سیاحوں کسانوں جوانوں اور پہلوانوں کا دیس، مزدوروں مصوروں ادیبوں فنکاروں اور شاعروں کے خوابوں کی تعبیر۔ میں وہ خطہ زمین ہوں جس پر قدیم ترین انسان کی ولادت گاہ کے نشانات ظاہر ہوئے۔ صدیوں سے مال مویشی چرانے والے خانہ بدوش ملکوں پھر کر بالآخر میری ہی چراگاہوں میں آ کر رکے اور مجھ ہی کو مستقل سکونت کے لیے اختیار کیا۔ ان کے پے ہم گردش کرنے والے وجود کو میں نے ہی سکون عطا کیا۔ یہ میرا دل، میرا شہر لاہور ہے، داتا کی نگری، باغوں بہاروں کا شہر۔ میرے سارے شہر میرے وجود کا حصہ ہیں، مگر لاہور کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم میں دل کو یا دل میں روح کو ہوتی ہے۔ لاہور کے شب و روز اپنے دامن میں ان گنت کہانیاں اور فسانے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس شہر نے انسانوں کی تقدیریں بنتی بگڑتی دیکھی ہیں، فسانوں کو حقیقت اور حقیقت کو فسانہ بنتے دیکھا ہے۔ اس کی مٹی سے ایسے فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے میرا نام بلند کیا اور دنیا میں لاسانی ہو گئے۔ آپ 5 فروری 1635 کو اندرون دہلی گیٹ سنہری مسجد کے قریب واقع محلہ کوٹھی دارا میں شہنشاہ شاہجہاں کے سپہ سالار جلال الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ برصغیر پاک و ہند میں فن پہلوانی کے بانی ہیں۔ آپ نے 361 داؤ ایجاد کر کے فن پہلوانی کا نصاب مرتب کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کو قطب پہلوانی کا خطاب عطا کیا۔ پہلوانی 2 افراد میں مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ پہلوانی کے کئی انداز ہیں۔ ایرانی انداز ہی کو قدیم مانا گیا ہے۔ ہماری دیسی کشتی کا انداز بھی ایرانی ہے، یہاں تک کہ خطابات بھی ایرانی ہی اختیار کیے گئے ہیں۔ رستم ایرانی النسل پہلوان تھا اور مرتبے میں عظیم ترین۔ بر صغیر میں سب سے طاقتور پہلوان کو رستم ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے رستم ہند، رستم پاکستان، رستم زمان کے خطابات وضع کیے گئے۔ یہ کشتی اکھاڑے میں لڑی جاتی ہے۔ اکھاڑے کی لمبائی چوڑائی کے متعلق کوئی خاص قانون نہیں، بلکہ جتنی بھی جگہ محلے کے کسی کونے میں ملے وہیں اکھاڑا بنا لیا جاتا ہے۔ بیٹھکیں لگانا، ڈنڈ پیلنا، دوڑ لگانا، ایک پہلوان کو کاندھوں پر بٹھا کر دوڑنا، ایک سے زیادہ پہلوانوں کو اٹھا کر کسرت کرنا، اکھاڑا گوڑنا فن پہلوانی کی ورزشیں کہلاتی ہیں۔ روزانہ 16 گھنٹوں پر مشتمل انتھک محنت اور مشق و مہارت کے حصول میں لوہے کے چنے چبانے کے بعد کوئی پہلوان وجود میں آتا ہے۔
میرے والد صاحب کھارے کی مٹی کی عظمت کی بڑی قدر کرتے تھے. جس جھاڑو کے ساتھ وہ مٹی اکٹھی کرتے تھے اس جھاڑو کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے اور دوسری جگہ اس جھاڑو کو استعمال نہیں کرتے تھے. کھارے کی مٹی غلط لوگوں کو جو پرہیزگار نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اپنے میں داخل نہیں ہونے دیتی. یہ مٹی انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں. کھاڑے پہلوانوں کے فن کو سنوارنے اور نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. استاد نور الدین نے اپنے 200 شاگردوں کو 3 دفعوں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ آپس میں صحت مند مقابلوں کے نتیجے میں فن پہلوانی ترقی کرتا رہے. یہ 3 دفعیں نورے والی دف، کالو والی دف اور کوٹ والی دف کے نام سے مشہور ہیں. پہلوانی کی تاریخ کے اہم ستون لون والا، نانی والا، سلطانی والا، بالی والا، پکھی والا اور علیہ پہلوان کے خاندان ہیں. سلطانی والا خاندان کا جد امجد عمر بخش پہلوان راجہ رنجیت سنگھ کا درباری پہلوان تھا. رنجیت سنگھ کے گورنر ہری سنگھ اپل نے اس خاندان کو گجرانوالہ میں آباد کیا، جہاں عمر بخش پہلوان نے خیالی دروازے میں ایک عظیم الشان اکھاڑے کی بنیاد رکھی. اٹھارہ سو 40 میں عمر بخش پہلوان کے گھر سلطان پیدا ہوا، جس کے نام پر سلطانی والا خاندان وجود میں آیا. سلطان پہلوان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس فن کو رحیم بخش پہلوان جیسا شہزور بیٹا عطا کیا. بالی والا خاندان کا شمار بھی فن پہلوانی کے معماروں میں ہوتا ہے. یہ خاندان نامور پہلوان بابا بالی کے نام پر مشہور ہے. بالی پہلوان کے 2 بیٹوں ملا پہلوان اور گامو پہلوان میں صرف گامو بالی والا ہی کو عزت اور شہرت نصیب ہوئی. گامو بالی والا کا بیٹا فیروز گونگا اس کی شہرت کا سبب بنا، جسے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ پہلوان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. شاہ نواز نانی والا پہلوان کے خاندان کا مورث اعلیٰ کرم خان تھا، جو قندھار سے آ کر ملتان آباد ہوا. کرم خان کے بیٹے کریم خان نے ملتان میں کڑی جمندہ میں اکھاڑا قائم کر کے اس فن کو فروغ دیا. نقل مکانی کے دوران کرم خان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو کریم خان کی کفالت اس کی نانی کو کرنا پڑی. اسی نسبت سے کریم خان نانی والا مشہور ہو گیا. شاہ نواز نانی والا اسی خاندان کا روشن ستارہ تھا. 12 سال تک مسلسل رستم ہندرے اور نواب بہاولپور کے بہت چہیتے پہلوان تھے. نواب صاحب نے انہیں کشتی گرانے کے انعام میں ایک سونے کا جو ہے 1.25 کلو کا کنٹھا بھی دیا تھا. اس کے علاوہ زمینیں وغیرہ بھی الاٹ کی تھیں. مختلف بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتیاں لڑی ہیں، مثلا غلام پہلوان سے، کیکر سنگھ پہلوان سے، کلو پہلوان کے ساتھ کشتیاں ان کی ہوئی ہیں بڑی یادگار. بجے والا خاندان کے جد امجد ملک قادر بخش پہلوان، ملک اللہ دتا پہلوان ملتان کے علاقہ کوٹلہ تولے خان میں آ کر آباد ہوئے.
ہمیں بجے والا اس لیے کہتے ہیں کہ میرے پردادا ملک اللہ دیتا پہلوان اور اپنا کلو پہلوان کی کشتی ہو رہی تھی. کلو پہلوان نے میرے پردادا ملک اللہ دیتے کو گھسان مارا ہے. تو منصف کو کہا بھائی دیکھیں یہ گھسان مار رہا ہے. وہ ہنس پڑے منصف. تو میرے پردادا ملک اللہ دیتا نے اس کو ایک گھسان مارا, اس کی آنکھ ختم ہو گئی اور ایک ہی گھسان سے وہ گر پڑا. لوگوں نے یہ کہہ دیا اسے بج لا دیتی. بیسکلی ساری ذات جڑی ہے نا راجپوت ہے, اتوں بجے والا کہتے ہیں. اس خاندان میں فن پہلوانی آج بھی زندہ ہے. اس خاندان نے جنوبی پنجاب کو حسن بخش پہلوان, احمد بخش پہلوان, زوار حسین پہلوان اور مرید حسین پہلوان جیسے شہزور عطا کیا. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستانی ریاستوں نے فن پہلوانی کے فروغ میں قابل ذکر کردار ادا کیا. ان ریاستوں کے راجے مہاراجوں کی فن پہلوانی کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششیں ہماری تاریخ کا شاندار باب ہیں. یہ راجے مہاراجے اور نواب جہاں بھی کسی جوہر قابل کو دیکھتے فوراً اس کی سرپرستی کے لیے پہنچ جاتے. خود پہلوان بھی ہندوستان کے کونے کونے سے نکل کر ان ریاستوں کا رخ کرتے جہاں ایک خوشحال اور آسودہ زندگی ان کے انتظار میں ہوتی. پہلوان جب زرق برق لباس, سروں پر رنگ برنگی پگڑیاں اور موتیوں کے ہار پہن کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے تو وہ بھی بالکل راجے مہاراجے ہی لگتے, اور ایسا ہی رنگ ان کی شادی بیاہ کی تقریبات سے بھی جھلکتا تھا.